تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات والا معاملہ ہے اس میں 3 ورژن موجود ہے اس وقت امت کے اندر. میں وہ تینوں بتا دیتا ہوں. جی. بخاری مسلم میں ایک ورژن تو ہے عبداللہ ابن مسعود کا, وہ تو کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قاب قوسین او ادنا والی جو آیت ہے یہ جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ کی ملاقات ہوئی ہے. یہ ان کا اپنا ورژن ہے. نبی علیہ السلام سے انہوں نے اس کو مرفوعاً بیان نہیں کیا, اپنا موقف موقوفاً روایت. ہاں جی. اچھا, دوسرا ورژن جو ہے وہ ہے حضرت ابن عباس کا. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے, یہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کو 2 دفعہ دیکھا دل کی آنکھوں سے. وہ ان آنکھوں کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ سورۃ الانعام میں آیا نا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اچھا, اب دل کی آنکھوں سے دیکھنا وہ کیا ہے, وہ کیا چیز دیکھی, اس کی کیفیت کیا ہے, وہ بھی صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری کی حدیث ہے. ایک تابعی کہتا ہے کہ یا حضرت کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تو میں حضور سے پوچھتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں یہ بات تو میں پہلے پوچھ چکا ہوں. تو نبی علیہ السلام سے جب میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں, وہ تو ایک نور ہے اور حجاب میں ہے. اچھا, پھر یہ امام مسلم بڑی ترتیب سے احادیث لے کے ہیں, سٹارٹ ہی میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اسے بیان کیا. پھر آگے چل کے ابو سعید خدری کی حدیث آئی ہے کہ اللہ کا جو نور ہے اس کے اوپر جو حجاب ہے وہ بھی نور ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے میں نے نور دیکھا, یعنی وہ جو حجاب ہے نا وہ دیکھا. اور الفاظ ہیں کہ اگر وہ نور کا حجاب ہٹ جائے تو کوئی مخلوق اس کی طاقت نہیں رکھتی کہ اسے دیکھ سکے. اب تیسرا ورژن جو ہے وہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کا ہے جو بخاری مسلم میں ہے. وہ تو کیٹاگوریکل ڈینائی کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو خود نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس چیز کا انکار کیا ہے جو دیدار الہی والا معاملہ ہے, اور کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میں نے دیکھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا. تم قرآن نہیں پڑھتے, سورۃ الانعام میں آیا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے. اچھا, ان ساری چیزوں کو جمع کر کے جو آپٹیمل ورژن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ تو ثابت نہیں ہے. جی. اچھا, اب دل کی آنکھوں سے مراد کیا خواب کی کیفیت ہے یا کوئی اور کیفیت ہے؟ تو جامع ترمذی میں ملتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں احسن صورت میں دیکھا. اور پھر نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک دعا کی جو رپورٹ ہوئی ہے, اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. یہ لمبی دعا ہے, یہ مسند احمد میں بھی رپورٹ ہوئی ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. تو خواب میں دیکھنے کے اوپر تو یعنی اتفاق ہے, دل کی آنکھیں کہہ لیں خواب کہہ لیں. اب جو آخری چیز ہے نا وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر شب معراج نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام کے لیے اب جنت میں کوئی اٹریکشن باقی نہیں ہے کیونکہ کائنات کی الٹیمیٹ حقیقت انہوں نے دیکھ لی ہے. صحیح. تو یہ انہوں نے اجتہاد کیا اور یہ بڑا فٹ ان بیٹھتا ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے لیے قیامت کے دن جنت بھی آپ نے دیکھ لی, سب کچھ دیکھ لیا. نبی علیہ السلام کے لیے قیامت کے دن کیا تحفہ ہے, وہ اللہ کا دیدار ہے. اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف پایا جاتا ہے. ایک طرف اہل تشیع یہ بھی بات کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. ہم کہتے ہیں ایک بات ہمیں بتائیں نا کہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں آنکھیں نہیں, وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے. میں کہتا ہوں نہیں, دل کی آنکھیں ہوں, سر کی آنکھیں ہوں, کیا دل کی آنکھیں اللہ کا احاطہ کر سکتی ہیں؟ وہ بھی نہیں کر سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق جسے چاہے گا دیدار عطا کرے گا. میں اہل سنت کے موقف کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. قرآن پاک کی جو آیات ہیں اسے سپورٹیو ہیں کہ جو کفار ہیں وہ اپنے رب سے قیامت کے دن اوٹ میں کر دیے جائیں گے. تو اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو زیارت کروائی جائے گی. بخاری مسلم میں تو کئی احادیث ہیں, نبی علیہ السلام نے باقاعدہ مثال دی کہ یہ 14ویں رات کے چاند کو تم دیکھ رہے ہو کتنا واضح ہوتا ہے, اس طرح تم اپنے رب کو جنت میں دیکھو گے. اچھا, اب کیا اللہ تبارک و تعالی جو اپنی ذات میں جو ہے اسی اعتبار سے وہ تو مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی, لیکن وہ اپنی تجلی کسی طریقے سے اپنی مخلوق کو دکھانا چاہے تو جی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہوئی ہے, اگرچہ وہ انڈائریکٹ ہوئی تھی, وہ بے ہوش ہو گئے تھے, لیکن انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کو سلام ہے ہماری طرف سے. ایک تو انہوں نے ہماری نمازیں کم کرائی, دوسرا ان کے لیے بشارت یہ کہ ہمارے نبی نے ہمیں جو خبر دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دیدار کی تمنا جو ہے نا جنت میں اللہ تعالیٰ پوری کرے.